عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے؟ محمد زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، محمد زبیر صاحب، عالم کا مطلب ہوتا ہے جس نے پراپر علم حاصل کر لیا، قرآن کی تفسیر پڑھ لی، اس نے حدیث پڑھ لی، اس نے عربی گرامر پہ عبور حاصل ہو گیا، عربی ادب سیکھا اس نے، ٹھیک ہے نا، اسلامی قانون کو پڑھا اس نے۔ تو چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں عالم بننے کے لیے۔ سب سے پہلے عربی زبان پہ عبور ہونا چاہیے، وہ عربی جو قرآنک اور حدیث کی عربی ہے۔ جدید عربی آنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے آ جائے، لیکن جو قرآن و سنت والی عربی ہے اس پہ گرامر پہ اور اس پہ عبور ہو، پھر عربی ادب میں عبور ہو، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر پہ عبور ہو، اس کو مہارت ہو۔ چوتھے نمبر پہ حدیث میں اس کو مہارت ہو۔ پانچویں نمبر پہ فقہا نے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں وہ مسائل بھی اس نے پڑھے ہوئے ہوں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، فقہا کے اختلافات کو جانتا ہو کہ اس مسئلے میں فلاں کا کیا قول ہے اور اس قول کی کیا دلیل ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ایک خاص مقدار میں انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ مفتی کہتے ہیں کہ صرف پڑھا نہ ہو، بلکہ باقاعدہ لوگوں کو مسائل بتانے کی پریکٹس کر رہا ہو کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں۔ اس کی مثال ہے میڈیکل سائنس میں، آپ دیکھیں ڈاکٹر جو ہیں وہ MBBS کر کے ڈاکٹر بن تو جاتے ہیں، لیکن 2 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ بس یہ دوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا اس بیماری کے لیے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، اتنا کافی نہیں، باقاعدہ پیشنٹ کو عملی طور پر دیکھتے ہیں وہ، اور تجربے کرتے ہیں، اور تجربے اپنے ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عالم جب انسان بن جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ تخصص فی افتاء کرتے ہیں، یعنی افتاء میں PhD کہہ لیں آپ اس کو، فتوے کی لائن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب کہ اب کتابوں سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، لوگ جو مسائل ان سے پوچھ رہے ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں، ریسرچ کر کے قرآن و سنت اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں تحقیق کر کے، غور کر کے ان مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ پریکٹس کر کے ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ پریکٹس بڑے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں 10 سال پریکٹس کسی نے کی ہو، کم سے کم یہ مقدار ہے، اور صبح و شام یہ پریکٹس کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینے میں ایک فتویٰ حل کر لیا اس نے، باقاعدہ کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں کم سے کم 10 سال پریکٹس کی ہو تو مفتی بن جائے گا وہ، بشرطے کہ اس کے دماغ میں یہ صلاحیت بھی ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ بال کی کھال اتارنا جانتا ہو، یعنی وہ دلائل کا تجزیہ کرنا، اور جو ہے نا فقہ الواقع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے، جو صورت اس کے سامنے آئی ہے، تو فقہا کے کلام سے یہ نکالنا کہ یہ والی فقہا کی عبارت یا قرآن و حدیث کی یہ والی حدیث یا یہ قرآن کی آیت اس پر منطبق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس میں اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بعض لوگ 25 سال کیا 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام کریں پھر بھی وہ مفتی نہیں بنتے، اس لیے نہیں بنتے کہ ان کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے۔ دیکھیں عدالتوں میں جیسے وکیل ہوتا ہے نا، بال کی کھال اتارتا ہے، دلائل کا تجزیہ کرتا ہے۔ جج کسے کہتے ہیں؟ صرف پڑھ لکھنے سے آدمی جج نہیں بن جاتا، وہ ججمنٹ کرنا جانتا بھی ہو، اس کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہو، ورنہ وہ مکھنچو قسم کا جج بنے گا، لوگوں کو بس صرف کتابیں دیکھ کے فیصلے کرتا رہے گا۔ وہ ججمنٹ کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مفتی میں خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ 10 سال کم از کم پریکٹس کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے تو اس پر قرآن کی آیت، حدیث یا فقہا نے جو مسائل بیان کیے ہیں صدیوں پہلے، جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو وہ مسائل میں سے، وہ جزیہ میں سے کون سا جزیہ اس کی اس حالت پر منطبق ہو رہا ہے، تاکہ میں وہ دلیل کے طور پر یہاں پیش کر سکوں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ کہاں کی دلیل کدھر لگا دے گا، کدھر کی دلیل کدھر لگا دے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے اینٹی بائیوٹک ڈاکٹر کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی بیماری میں یہ والی اینٹی بائیوٹک، تو اب جو ماہر نہیں ہے، جس نے باقاعدہ پریکٹس نہیں کی یا اس کو صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیا کر دے گا، اس مرض کی دوا ایک جنرلی ایک اصول دیکھ کر جس مریض کو نہیں کھلانی اس کو کھلا دے گا، یہ دیکھے گا نہیں کہ یہ اس کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو غلطی اناڑی ڈاکٹر کرتے ہیں وہی غلطی اناڑی مفتی بھی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہوں فتویٰ لکھنے کی، جو مسائل ان کے پاس آتے ہیں ان میں تحقیق کر کے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹس کرتے ہو، اور اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی ہو کہ وہ جج کر سکتا ہو کہ کون سی دلیل کہاں فٹ کرنے کی ہے، کہاں منطبق کرنے کی ہے۔ تو جب یہ صلاحیت کسی میں پیدا ہوتی ہے
تو پھر بڑے علماء اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا سکتا ہے اور اس کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. یہ باقاعدہ ریٹن فارم میں اپنی مہر کے ساتھ کسی کو فتویٰ دے سکتا ہے یا زبانی فتویٰ دے سکتا ہے. اس کی رائے کا باقاعدہ اعتبار کیا جائے گا. ہمارے ملک میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکلتا ہے. جو روحانی عامل ہے نا ٹوپی ڈرامے، وہ زیادہ تر مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، جو فتوے کا کام ہی کبھی نہیں کیا انہوں نے، بس 1 سال کا کورس کیا، اس کے بعد وہ پولٹری فارم کھول کے بیٹھ گئے اور اپنے نام کے ساتھ موٹا موٹا مفتی لگایا ہوا انہوں نے. کوئی بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہیں، نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. تو مفتی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی MBBS کر کے ڈاکٹر بنے اور پھر وہ بھینسوں کا کاروبار کرے اور اپنے آپ کو ENT کہنے لگے، کہ اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ میں ENT اسپیشلسٹ ہوں. بھائی ENT اسپیشلسٹ جو ناک کان حلق کا ہوتا ہے وہ تو آپریشن کرتا ہے باہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں، کئی سال ہاسپٹل میں لگاتا ہے، پھر جا کے وہ اسپیشلسٹ بنتا ہے کڈنی کا یا شوگر کا، جو بھی بیماریاں ہیں. تو پھر وہ بے شک اسپیشلسٹ بننے کے بعد پھر بھلے بھینسوں کا کام بھی کر لے، پولٹری فارم کھول دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا علم حاصل کیا اور بس ایک مفتی کا لفظ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا. کوئی بڑے عالم کی ان کے بارے میں گواہی نہیں ہوتی، کسی نے ان پر اعتماد نہیں کیا ہوتا، کوئی ان کے پیچھے ادارہ نہیں ہوتا، مفتی بن کے غلو و اضلو کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، سرے سے عالم ہی نہیں ہوتے، وہ انجینئر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو کمال کی بات ہے کہ یہ تو قیامت کی علامات میں سے بہت بڑی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء آہستہ آہستہ کم ہوں گے، جو ماہر علماء ہیں. تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا اور رہبر بنا لیں گے. فافتوا بغیر علم، یہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو انہی لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے سرے سے علم، وہ عالم بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ وہ مفتی ہوں، لیکن لوگ ان سے فتویٰ لے رہے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے نہ عربی ادب پڑھا. دیکھیں عالم بننے کے لیے 3 شرطیں تو عقل سے سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلے عربی پر قدرت ہو اس کو، کیونکہ ہمارا سارا سلیبس قرآن و سنت عربی میں، اردو میں تھوڑی ہے، نہ انگلش میں. تو عربی آنا ضروری ہے، قرآن و سنت والی عربی. تبھی عرب میں سارے عالم نہیں ہوتے، حالانکہ عربی تو سب جانتے ہیں، لیکن جو قدیم عربی گرامر کے ساتھ اور عربی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے، وہ عالم بنتے ہیں. ورنہ ہر سعودی عرب میں آدمی کہہ سکتا ہے مجھے حدیث کا ترجمہ آتا ہے. وہ بھائی ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ والی عربی پوری مہارت نہیں ہے آپ کو جو قدیم عربی تھی، تو اس لیے آپ کو کوئی بھی عالم نہیں کہتا. تو پہلی شرط عربی گرامر پہ بھرپور عبور ہونا چاہیے اس کو. دوسری بات یعنی گرامر سے مراد صرف اور نحو کے قواعد، اور عربی بلاغت جانتا ہو، عربی ادب کی کتابیں پڑھی ہوئی اس نے، تاکہ قرآن و سنت کی اصل جو زبان ہے اس پر اس کو بھرپور عبور ہو. دوسری بات یہ کہ قرآن کی تفسیر باقاعدہ معتبر علماء سے اس نے پڑھی ہو اور تفسیر کی کتابوں میں اس کو مہارت ہو. پھر حدیثیں اس نے پڑھی ہوں، ان کی سندوں کی بحث بہت حد تک جانتا ہو، یا کم از کم کتابوں سے تحقیق کر کے نکال سکتا ہو. اور پھر قرآن و حدیث کی تشریح جو فقہا کر چکے ہیں صدیوں پہلے، ان کی کتابیں اس نے پڑھی ہوں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ فقہا کیسے قرآن و سنت سے مسائل نکالتے ہیں اور ان کی کیا ان کے پیش نظر دلائل ہوتے ہیں، اور فقہا نے کس مسئلے پر اجماع کیا ہے، کس مسئلے پر ان کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی حیثیت کیا ہے. یہ تمام چیزیں اور پھر پریکٹس، اس کے بعد جا کے انسان اس قابل بنتا ہے. تو بہت سے لوگ اس کی اکائی سے بھی واقف نہیں ہوتے. اردو کتابیں انہوں نے پڑھ لی، کوئی ترجمہ پڑھ لیا وہاں سے، کچھ وہاں سے دیکھ لیا، اور جناب کیونکہ عوام بھی بالکل بیچاری فارغ ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ انہی جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، حالانکہ وہ ترجمے تک انہوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو دعوے کرنے سے نہیں انسان بن جاتا، بلکہ اس دعوے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کتنے قابل ہیں. دیکھ لیں نا جعلی حکیموں کے اور جعلی ڈاکٹروں کے کتنے بڑے بڑے یوٹیوب پہ دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے سامنے وہ دعووں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں مانتے ان دعووں کو. تو یہی حال میڈیکل سائنس میں تو اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن دین کے علم کے معاملے میں لوگوں نے بہت زیادہ آزادی دے دی ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور مسائل کی تحقیق پر انہی لوگوں پر اعتماد کیا جائے گا جو اس تحقیق کے اہل ہیں. یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طالبات ہمیں واٹس ایپ گروپ پر قرآن پاک کی تعلیمات دیتی ہیں. کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ترجمہ و تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسز عدیل اسپین سے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جب سے لیکچر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت ساری خواتین نے پردہ کیا ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت ساری خواتین، قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے
اور آگے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا. یہ فائدے بہت ہیں, تو اس لیے سنیں آپ ضرور, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اب تک کوئی ہمیں ایسی تفسیر پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسائل جو ہے نا, فقہی مسائل, وہ ریلائبل مفتی سے پوچھنے چاہیے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی واعظ و نصیحت کا کام شروع کرتا ہے یا درس قرآن کا, وہ لوگوں کو مسائل بھی بتانا شروع کر دیتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ ایک چیز معاشرے میں پھیل گئی ہے, تو ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو پھر اس میں آپ کسی ریلائبل دینی ادارے کے کسی مفتی سے, جو پراپر جو فتوے کا کام کر رہے ہوں عرصہ دراز سے, تو ان سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے. مسائل کے معاملے میں کسی بھی صرف مذہبی اسکالر ہونا کافی نہیں ہے. کوئی بھی ہو, فرحت ہاشمی کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی ہو, تو صرف اسکالر ہونا کافی نہیں ہے. وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. ایک مشہور اسکالر ہیں, درس قرآن دیتے تھے, وہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے. میں نے کہا جائز ہے بالکل, ایک چیز کیش پہ مہنگی ہوتی ہے اور ادھار پہ کیش پہ سستی ہوتی ہے, ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے. انہوں نے کسی اسکالر کا نام لیا کہ وہ تو بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں, انہوں نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے. تو میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ اسکالر تھے اپنی جگہ, درس قرآن بھی اچھا دیتے تھے. مسائل کا علم نہیں ہوتا, اور ہر چیز کے ایک اہل ہوا کرتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, کہ مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا, جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے کہا یہ جو بیع ہے, خرید و فروخت, یہ بھی تو سود جیسی ہے. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قسطوں کے کاروبار ہی کے بارے میں مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ سود کو حرام دیتے ہیں تو قسطوں پہ بھی تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں. تو اس کے اللہ نے کیا جواب دیا, احل اللہ البیع, بھائی وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے, وہ جائز ہے, اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے. تو اللہ نے فرق رکھا ان میں, ایک کو حلال قرار دیا, ایک کو حرام قرار دیا. تو مسائل کے معاملات میں جو آج کل جو بہت سارے اسکالرز یا درس قرآن دینے والے لوگ ہیں, جب تک وہ ریلائبل مفتی نہ ہو, کسی دینی ادارے سے پراپر فارغ نہ ہو, کسی مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام نہ کیا ہو, اس وقت تک مسائل نہیں پوچھنے چاہیے ان سے. خاص طور پہ جو پیچیدہ مسائل ہیں, یہ اختلافی مسائل ہیں, ان میں اکثر یہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں. کیا سفر معراج میں دیدار الہی ہوا تھا؟ کیا قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں؟ کامران شیخ, سعودی عرب سے. دیکھیں اس پہ دلائل سے تو میں بعد میں کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا پوری تفصیل سے, لیکن اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی. بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا. میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں, کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی. نور انا اراہ, خود آپ سے حدیث سے میں ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور تھا, میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا. اور اس دنیا کی آنکھوں سے تو قرآن مجید میں بھی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, وہ تو اسی عالم میں گئے, عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے, وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے. بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں, لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ظاہر کی اور موسیٰ کو بتا دیا, کلیم اللہ کو, لن ترانی, ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا مجھے کسی قیمت پہ, لن ترانی, اور ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. تو آخرت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا, اور ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے. اس وقت جو اللہ ہمیں آنکھیں دیں گے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں. دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا قول بھی اختیار کرتا ہے, اس کی رائے میں وہ زیادہ قوی ہے, تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بیان کیا تھا کہ میں نے جو دلائل دونوں طرف پڑھے ہیں تو میرا اپنا رجحان اسی طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا میرے اوپر کہ ان کو تو پتہ نہیں معاذ اللہ نبی سے کیا, معاذ اللہ, ان کو تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے, یہ تو نبی کی فضیلت کے ہی قائل نہیں ہیں. او بھائی, نبی کی فضیلت جو قرآن و سنت سے صحیح احادیث سے ثابت ہوگی, نبی نے بتایا ہوگا, ہم اس کے قائل ہوں گے نا. اگر میری رائے میں کوئی بالکل بے غبار اور واضح حدیث نہیں ہے اس بارے میں, دیدار کے بارے میں, تو اس میں توہین کی کہاں سے بات آ گئی؟ ہم نبی کی فضیلت کے قائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت آپ کی, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے سفیر ہیں, اور ایسے سفیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو جو فضیلتیں ہمارے نبی کی ثابت ہیں وہ خود اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بعد
اگر کوئی کسی ضعیف حدیث کی بیس پہ یا ایسی حدیث جو واضح نہیں ہے اس کی بیس پر اس روایت سے ثابت ہونے والے مضمون کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس سے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ سرور کائنات ہیں, آپ سید الانبیاء ہیں, آپ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں. اور سب سے بڑی بات, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ فضیلت ہے. تو اگر کوئی ان بیسس پہ انکار کرتا ہے کہ بھئی دیکھنا ثابت نہیں ہے تو کم از کم اس پہ توہین کے فتوے نہ لگایا کرے. ایسے تو کوئی خود سے بہت سارے فضائل گڑ گڑ کے بیان کرنا شروع کر دے اور جب علماء انکار کریں تو آپ ان پہ توہین کے فتوے لگا دیں, تو یہ تو پھر ایک تو شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. میں نے کہا کہ دوسری طرف بھی علماء کی رائے موجود ہے, تو اگر کوئی وہ رائے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا یہ عربی سے آیا ہے, تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے, سنگولر کیا ہے, خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا, تخلیق پیدا کرنا, خلق پیدا کرنا, خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو, وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو, ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں, نیچر کو, طبیعت کو, جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب, آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں, جس میں حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے, بولو بھائی, اچھا ہے. بزدلی نہ ہو, کنجوسی نہ ہو, لالچ نہ ہو, بے وفائی نہ ہو, ناشکری نہ ہو, رحم ہو اس کے اندر, کمزور پہ ترس کھانے والا ہو, کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے, صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو کرتا رہے سارا دن, اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق, عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے, مسکرا کے بات کرتا ہے, کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں, اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی, ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی, فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو, پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا.
حقیقت ہے. میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا, کہیں آپ کہو گے آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے, لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ, ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے ہیں جہازوں میں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں, مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے, غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے, تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں, لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے, اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے, یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا, غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو, ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے, تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا. کچھ بھی کر لو تھینک یو, مسکرائے گا. تو ہاں, اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں, جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی, باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں, تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے, اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے, اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول, تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا کے باتیں کرو, لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی, اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو, جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو, جتنی محبت زندگی گزارو. لیکن نہ بیوی بننا ہے, نہ تم اس کی بیوی ہو, نہ بیوی بن رہی ہو, پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا, اسٹائل گھما کے, قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ, تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو, کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا, تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا, گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی کسی سے بات کرنی, تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی, میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے, کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے, نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے, وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا جب فون اٹھائیں گی. بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین, وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا, کڑا چھوڑے گا ہی نہیں فون, یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی, نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو, ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ, اس کے بچوں کا خرچہ, جہیز میں سالے بھی ملیں گے, سسر بھی ملیں گے, ساس بھی ملیں گی, یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا, لذت حاصل کرنا,
چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو, چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو, چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو, کسی بھی, چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو, ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو, کوئی بھی ذریعہ ہو, عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں, اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا, لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے, اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو, تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے, باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا, تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا, یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں, اس سے بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے, ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اماں سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا, ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے, پائے پکے ہیں, اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا, کھا لوں گا, بس. اس سے زیادہ بولو بھائی, ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں, میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے, اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے, بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں, کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے, صاف ستھرے نہیں ہوتے نا, تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا, اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس, اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو, ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں, پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی عالم ہے, میاں سے بات نہیں کر رہی, بھائی بیٹھو, چلو آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں. لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا, اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو, یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے, جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, وہ گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی, الٹی سیدھی ایسی کچوبڑ بنا کے, نہ اس کا موڈ دیکھا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے, کہیں باہر سے باس سے لڑکے آیا ہے. تو بہرحال یہ تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین. کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے, ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے, اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے. اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو, اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو, تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو, اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں, تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. بھائی ابا سے بہت, اس دن میں نے دیکھا آپ بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے, تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے, یہ کیا کہلائیں گے, اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے نا, اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں, یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے. تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں. تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے.
ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے, بہت عظیم انسان ہے یار. او بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے, ابا کے ساتھ کیسا ہے, دادا کے ساتھ کیسا, نانی کے ساتھ کیسا, نانا کے ساتھ کیسا, ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا, بچوں کے ساتھ کیسا. گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے, گھر میں جیسے آتا ہے بچے کانپنا شروع کرتے ہیں, ابا آ گئے ہیں, ابا کیا کریں گے. گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں, جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں, تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے. یہ باپ کیا ہے, یہ ناکام باپ. یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایس ایچ او صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں, نہیں ادھر جدھر بھی چور ہیں. صحیح ہے نا. ان بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے, مجھے ان کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. اچھا مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا. تو کوئی زیادہ ہنس رہا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے. وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس پہ بات نا بھرپور طریقے سے اثر کر رہی ہوتی ہے, تو اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے کہ یار کم از کم یہ دلچسپی سے سن رہا ہے. اور جو ایسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہو نا, نہ رونے کی بات پہ نہ رو رہا ہے, نہ ہنسنے کی بات پہ ہنس رہا ہے, تو آدمی کہتا ہے تمہیں بیان سننے کے لیے ضرورت کیا تھی آنے کی یار, ضرورت کیا تھی آنے کی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا 2 ہفتے پہلے بیان کیا, خواتین شادی میں جانے سے پہلے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں. تو یہاں کوئی بیٹھ کے زور سے کسی کو ہنسی آئی, تو وہ میں اپنے بیان میں نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا, ایک آدمی نے اس پہ لکھا میں ہنس ہنس کے لیٹ گیا زمین پہ. تو ہنسنے کی بات پہ ہنسے, رونے کی بات پہ روئے. اور یہاں کوئی ہم ہنسانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں, یہ تو ایک اصل جو پیغام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. اگر یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو پھر تو بھائی یہ کوئی کامیڈی شو زیادہ دیکھ لو, اس میں زیادہ ہنسی آتی ہے انسان کو. کوئی مزاحیہ فلم دیکھ لو جا کے. تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا, یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر بات دل میں اتار دی جائے, ہلکے پھلکے انداز میں. کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے, اردو اتنی مشکل ہوتی ہے, وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ ایسا ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں, پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن, ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن. اب ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا. وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر, وہ قیمت سن کے ٹینشن, پیٹرول ڈال رہا ہے تو اس میں ٹینشن. اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن. بیان میں پہنچنا تھا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا, وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا, تو اس کی الگ ٹینشن. تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بیچارے ٹینشن سے نا. تو میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں. میرے جب پہلے بیانات ہوا کرتے تھے, جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں, تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا, اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی, رولانے دھلانے والے, جہنم, اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام سے, لوگ بیچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں ہیں. جب سے شادی ہوئی تو پتہ چلا لوگ کتنی ٹینشن میں ہیں. اس وقت ہم بچے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشنیں ہوتی کیا ہیں نا. شادی ہوئی تو مطلب یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات سمیٹوں. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے, قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں, سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں, لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے, اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے, وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں, یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی, یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق, تو معاملہ کیا ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے. اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے.
اس کی پرانی تصویریں دکھائیں گے, دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بیچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا ہوا, ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں. یہ بھی لکھا ہوا تھا لوگوں نے. سچی محبت کی تو قدر, یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے, اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت, اگر یہ واقعہ سچا ہے, واقعی کوئی پاگل واگل ہوا بھی ہے, یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کر پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں, پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مجھ سے آپ نے ہمارا راز فاش کر دیا, میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نکلے, کہہ رہے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی پروگرام چل رہا ہے. ابھی اثر کے بعد کی بات ہے. تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی پرینک چل رہا ہے, مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے, وہ سمجھے کہ حقیقت ہے, بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا, اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکا ہوتا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو, لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکا ہے نا, یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو, ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں. یہ ہے تو ایکٹنگ, مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں. بھائی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ سچی مجھے, یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہوں, جیسے حکایتیں ہیں سناتے ہیں عبرت کے لیے, وہ چیونٹی کا قصہ سنا دیا, شیر والا لطیفہ سنایا تھا نا میں نے, سنا دوں دوبارہ, کہ ایک شیر جو ہے اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ قصے میں کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائیں ہم. شیر کی شادی ہونے والی تھی, تو اس نے لومڑی کو کارڈ بانٹے اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, کوئی گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہیں آنا چاہیے, میری انسلٹ ہوگی. جنگل میں جو اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا, اعلیٰ چیتا آ جائے, بھیڑیا آ جائے, ہاتھی آئے, اس ٹائپ کے جو اونچی خاندان کے لوگ ہیں بارات میں وہ آنے چاہیے. لومڑی نے کہا فکر نہیں کریں آپ. لومڑی نے کیا کہا, فکر نہیں. لومڑی نے کارڈ واٹ بانٹے, بھائی شیر کو, چیتے کو اور بڑے بڑی جو خاندانی ریچھ, ٹھیک ہے نا, اس ٹائپ کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. اب جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے, وہ بڑے اسٹائل میں ناچ رہا ہے نا, وہ بھی بارات میں شامل ہو گیا. شیر دولہا بنا ہوا غضبناک ہو رہا ہے کہ اس نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا آدمی کا شیر کی شادی میں کیا کام ہے بھائی, اس چرسی کو کس نے بلایا یہاں پہ. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لومڑی کو چھوڑوں گا نہیں. صحیح ہے نا. اس نے لومڑی کو بلایا اور بولا غضبناک ہو کر کے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں آنا چاہیے. یہ چوہے کا یہاں کیا, اور یہ ناچ کیسے رہا ہے کمبخت, یا تو چپکے سے آیا ہوتا, چلو یہی نمایاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو لومڑی نا چوہے کو گرفتار کر کے لے آئی شیر کے پاس. لومڑی چوہے کو جب لے کر آئی ہے شیر کے پاس, تو شیر نے لومڑی سے کہا شرم نہیں آتی تجھے, میں جنگل کا بادشاہ, میری شادی میں تو ناچ رہا ہے, چوہا ہو کے ناچتا ہے, شرم نہیں آتی. تو اس نے کہا شیر سے, بادشاہ سلامت, زیادہ شور نہ ماریں, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی پتہ چلے گا سب شیر ہی ہوتے ہیں پہلے, یہ بات کی لائف ہے. تو یہ کہاں سے بات آئی, ہاں اب یہ قصہ سچا تھوڑی ہے بھائی, یہ سچا واقعہ تھوڑی ہے.
شیر اور چوہے یہ کون سا کارڈ بٹتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا کذاب ہے. تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پہ بھی کمنٹس کیا ہوا تھا یہ جھوٹے قصے سنا رہا ہے معاذ اللہ, ایسے فتویٰ لگایا ہوا تھا یہ بھی جھوٹا ہے. تو حدیث کا مطلب علماء سے سمجھا کرو, خود سے فتوے نہ لگایا کرو. اس سے وہ واقعہ مراد ہے جو واقعہ جھوٹا ہو لوگ اس کو سچا سمجھیں. واقعہ کی اسٹائل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ایک حکایت بنائی ہوئی ہے, فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں, کوئی مثال سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ ہنسانے کے لیے, بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں. ہاں وہ واقعہ ہو جھوٹا, لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہوں سچا, تو اس میں دھوکہ ہے. تو ایسے ہی جو پرینک ہیں اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک, یا کسی کی ایسی بے عزتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے یہ بھی حرام ہے. اور چھوٹا موٹا مذاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو. آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے, لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے, تو یہ ناجائز ہے. اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر. تو میں آج حیران ہو گیا, وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں وہاں سے گزر رہا ہوں, مجھے کہنا ہٹو بھائی جلدی سے آپ لوگ ہماری گاڑی کو نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے. کیوں نکلیں؟ پتا چلا کہ کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو جس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. پہلے وہ پریشان ہوگا, پھر وہ اسے کہیں گے معافی مانگیں گے. تو یہ تو ڈرامہ ہے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے, بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں, اس کی فطرت بن جائیں, اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے, وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر, تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا, اس کو ثواب ملا, لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے, اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں, غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا, حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی, فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے, ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے, اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے, وہ بد نظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں, خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے, بائی نیچر بری ہے شراب, شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے, ضمیر ملامت, دل چاہنا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا, آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں, کوئی بات نہیں بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے, غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک مالدار آدمی ہو, اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا,
جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا, کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے, تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں, لیکن کھائے گا یہ کہے گا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے, اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں, میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے, غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے, تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو, یار کیا کر رہا ہوں, اتنا کھاتا پیتا آدمی, مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی. بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں, ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار, تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی, ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا, وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں, لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے. لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو, کہ گفٹ میں لا کے دے دینا ان کو 1 کروڑ روپے, ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا. کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے, خراب, اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں, تو یہ اس کی علامت ہے کیا ہے, یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے, آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں مہمان, کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی یار, ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی اب سعودیہ سے نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا, وہ بچے پہ کیا ہو گیا, خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے, اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دیا, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں, عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے, برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو سارے دن مسکرا کے بات کرنا. او بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوں گی, پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, صحیح ہے نا, انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے. صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل تو اندر سے ٹھیک کرو. اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا, یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں, پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا. بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا, اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے, تو خرید لیتے ہیں اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے. بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے, تو وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے. تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں, بولو نا بھائی, نہیں خریدتا کوئی بھی. میکینک کو لے کے جائیں گے, یار چیک کر بھائی, وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے, یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے, 2 آوازیں اور آ رہی ہیں. پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں. ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی, بہت تجربے.
میں نے ایف ایکس خریدی تھی سب سے پہلے نا 40,000 کی قسطوں پہ. ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی, وہ میری بائک چوری ہو گئی. میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں, کیوں زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو, ایف ایکس پہ. تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی. ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے. اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو ایف ایکس پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے گاڑی کی چھتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے ہی نہیں, بہترین گاڑی ہے. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, یار وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں, نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو, یہ سب چیزوں کو. تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں, سلامت والا, یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں, برائیوں سے پاک دل, ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے, تو دل ہونا چاہیے سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم, آپ پر سلامتی, کیا مطلب, اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے, محفوظ رکھے. کہتے تم سلامت رہو تا قیامت رہو, کیا مطلب, آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت, سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے, محفوظ رکھے. تو وجاء ربہ بقلب سلیم, اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا, تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو, بغض نہ ہو, ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے, والدین کا ہوتا ہے نا, اساتذہ کا, والدین کا احسان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے اپنی خدمت کا, جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے, بات تو تمیز سے کر لو, لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں, سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے, اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں, اندر سے کیا ہے, برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے, اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. امی دیکھو, بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو, بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑا آدمی ہے یہ, عموماً سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو, یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے, یہ ایسا ہے, یوں ہے, تو فلانا ہے, تو لوگ فوراً کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو کسی پہ فتوا نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو, تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط, وہ کہتا ہے یہ غلط, تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں.
تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر فتویٰ لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا, کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف, لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے, ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو, کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے, یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نہیں, اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہیں, اور انہیں کھا بھی نہیں, اگر یہ کھا لے تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا, اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھائی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے, اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے, اسلام میں حکم ہے یہ کہ ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے, اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد, یا عورت لگا رہی ہو, کسی کی بات نہ سنو. بولے بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط. علیحدگی ہو گئی, آپ کہیں اور شادی کرو, اس کو بولو تم کہیں اور شادی کرو. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگانا ہے, تحقیق میں پڑھنا ہے, تو پھر دونوں طرف کے بیان سنو, اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے. جس کے پاس اپنی بات کو دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ ہے نا, بس وہ اس ذریعے کو استعمال کرے گا اور مخالف پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گا. تو خیر, تو اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو نا, خاص طور پہ تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے, جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی زوجہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی, سب سے پہلے تو والدین ہیں, پھر بیوی, پھر بچے, پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی ہے, اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے, بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار, کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے, بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے, بھائی کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا بھائی, اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو, سمجھ رہے ہو نا, قرضہ مل رہا ہے, ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے. مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا, بات کریں تمیز سے ہر ایک سے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, پیسے نکلوانے کے لیے, پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. بعض دفعہ لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق کا نا, وہ تمیز سے بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے. ایکچولی مفتی صاحب دیکھیں نا, آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اتنی اچھی ہماری زندگی میں کیوں بھلا طلاق دینا چاہوں گا. آپ خود سوچیں کہ تو ان طلاقیں میں نے 3 دی, میری نیت بالکل بھی نہیں تھی طلاق کی. میں نے چاقو مارا ہے مگر میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. یہی ہوا نا, میں نے کھانا کھایا مگر میری نیت پیٹ بھرنے کی نہیں تھی. میں نے پانی پیا مگر پیاس بجھانے کی نیت نہیں تھی. میں چلا ہوں مگر چلنے کی نیت نہیں تھی. میں نے تھپڑ مارا مگر مارنے کی. تو ایسے تو کچھ بھی کرتے رہو. او بھائی نیت تو ان چیزوں میں ہوتی ہے جس میں دونوں احتمالات ہوں. جس لفظ کا مطلب ہی طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے, اس میں نیت تھوڑی ہوتی ہے. میری نیت نہیں تھی, نہ میرا کوئی جھگڑا تھا, تو میں بھلا کیوں دوں گا. میں نے کہا حیرت تو مجھے اسی پر ہو رہی ہے, جب جھگڑا بھی نہیں تھا تو کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. دینے کے بعد کہہ رہے کہ میری تو نیت بھی نہیں تھی اور ہمارا تو کوئی جھگڑا. میں بھلا, آپ مفتی صاحب خود سمجھدار ہیں, میں بھلا کیوں دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی تو یہ حیرانی کہ کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. کہہ رہے میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نہیں دی. تو بھائی تو خود ہی کہہ رہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے, کہہ رہے الفاظ کہیں مگر میں نے دی. تو یہ سب جو ہے نا, یہ اللہ کو, اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی باتیں.